اسلام آباد کی رمجھم سے ندیم رضا کا سلام، اور بات کرنی ہے کراچی کی بارش کی اور یہ بدلتی موسم کی، جس طرح سے موسم نے انگڑائی لی ہے۔ نہ صرف وہ کراچی کا ویدر تبدیل ہوا ہے، اس کے آس پڑوس کے جو ممالک ہے وہاں بھی صورتحال خراب ہے، لیکن جس طرح شہر قائد یا منی پاکستان کی معیشت کا پہیہ کہا یہی جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے کوریڈورز میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ منی پاکستان ہے وہ کراچی۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح اس شہر کو نوچا گیا ہے، جس طرح اس شہر کو برباد کیا گیا ہے، یا جس طرح اس بارش نے جو قلعی کھولی ہے، کیا یہ پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے؟ جب بارش ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں بھی کبھی اس طرح کا ماحول بنا ہے کہ ہر گھر میں پانی وہاں پہ داخل ہو گیا ہے، کہ جس طرح آپ پوسٹ علاقہ دیکھیں کراچی کا، اب میں نہیں بات کر رہا لائنز ایریا، نیو کراچی، لیاقت آباد، ناظم آباد، کہ وہاں بھی گھروں میں پانی جا رہا ہے، لیکن یہاں جو نئی آبادی قائم ہوئی ہے، نیا ناظم آباد، اس کی حالت دیکھ لیں آپ، ایون بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے کتنی اس شہر کے لوگوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، ان کی جو وسائل تھے، وہاں کی صورتحال آپ دیکھیں، پانی بڑھ گیا۔ اچھا، پھر پوش ترین علاقہ شہر کا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کلفٹن، گھروں میں کس قدر پانی بھر گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں صرف کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر جس طرح سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ایک یہ بھی چیز ہے، یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے کہ اس دوران کچھ لوگ زیادہ ہی یعنی کہ اپنی حدود کراس کر دی ہیں کہ ہم وہ جو فیک نیوز ہیں ہم اسے بھی نہیں چیک کر پا رہے ہیں کہ بھارت کی یا فلپائن کی جو ویڈیوز ہیں بارش میں جو وہاں پہ جس طرح سے وائرل ہوئی تھی، وہ ابھی لیٹسٹ بھی نہیں ہیں، اس دورے کرونا کی بھی نہیں ہیں، وہ پہلے کی ہیں، 3-4 سال پہلے کی فوٹیجز وہ ہمارا میڈیا جس طرح سے چلا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ سندھ میں جو جس کی حکومت ہے ان کی بیشنگ کی جائے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فیک نیوز اور جینون نیوز اس میں بھی تمیز کرنی چاہیے ہمیں، کہ پہلے بھی یہ بارہا ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک غلط وہ ہے، جتنی بارش وہاں ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ سب اتنی خطرناک بارش کا جو اسپیل یہ ہے وہ پاکستان بننے سے بھی پہلے، یعنی کہ 1931 میں اتنی تباہ کن برسات کراچی شہر میں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ صورتحال یوں نہیں تھی کہ اس دور میں اتنی آبادی 2.5 کروڑ کے قریب آبادی نہیں تھی، گو کہ جو آفیشل جو مردم شماری ہے اس میں زیادتی کی گئی ہے، اس شہر کے ساتھ کہ 1.5 کروڑ کی آبادی بتائی گئی ہے، لیکن جو جنون جو اوریجنل ہے 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا شہر ہے، وہ دنیا کے درجنوں ملک اس شہر سے چھوٹے ہیں، لیکن اس وقت 1931 میں اتنا تباہ حال شہر نہیں تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ کنکریٹ کا جنگل اس کو ابھی بنایا گیا، اس وقت وہاں درخت بھی تھے، جنگل بھی تھے، لیکن لوگوں کی جو ہوس ہے، جو لوگ آئے وہاں پہ اقتدار میں رہے، جو ذمہ دار تھے متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے جس طرح اس کو نوچا ہے۔ اگر جتنی بارش اس شہر میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، فردر بھی آگے ہے جو فورکاسٹ ہے، اتنی برسات اگر اسلام آباد میں بھی ہو تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ کیوں؟ اگر ان کے نالوں پہ وہاں پہ عمارتیں کھڑی کر دی جائیں اور نالیاں بند کر دی جائیں تو یہی حشر ہوگا۔ جو کراچی میں جو لکیر پیٹی جا رہی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لکیر کا آخری سرا پکڑتے ہیں، جہاں سے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسے ہم نہیں پکڑ رہے ہوتے کہ کس کی غلطیوں کی سزا عوام کو مل رہی ہے، کس نے اس شہر میں جو نالے تھے اس کے اوپر بلڈنگیں پلازے کھڑے کر دی ہیں، کس نے گرین بیلٹ پہ قبضہ کیا، کون لوگ ہیں جو نالے کی صفائی نہیں کر رہے ہیں، اس جانب کیوں نہیں توجہ دلائی گئی کہ جو 16 سال سے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نالوں کی صفائی کے ایکسپرٹ ہیں، اسی بنیاد پہ انہیں سیٹ پہ رکھا گیا ہے، تو انہوں نے آیا کیا کام کیا ہے؟ صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہم نے کیا ہے، پیپر ورک کیا ہے کہ نالے کی صفائی ہو گئی ہے اور وہاں پہ اب نہیں ہوگا۔ جو پاکستان کی تاریخ یا کراچی کی جو تاریخ میں اتنی برسات ہوئی ہے 1931 کے بعد آج ہو رہی ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو تباہ کاریاں ہیں، نو ڈاؤٹ گھروں میں پانی بھر رہا ہے، کلفٹن ہو یا ڈیفنس ہو، کینٹ ایریا ہو،
اور یہ کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے، ایون ڈیفنس کے ساتھ آتا ہے محمود آباد، وہ بھی ایک ہے، اختر کالونی، اعظم بستی، یہ سارے ایریے ڈیفنس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، ان کا بھی پانی اس طرف آ رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے شہر ایک ہے، اس کے دعوے دار بہت سارے ہیں، ہر کوئی اس شہر کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں اسٹیک ہمارا ہے، لیکن صرف اور صرف بیان بازی کی حد تک وہ کوئی بھی اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوں، وہ سندھ حکومت میں شامل لوگ ہوں، یا میئرشپ جن کے پاس ہو، یا متعلقہ ادارے کے ایم سی، ڈی ایم سی، بلدیہ، یہ سارے ادارے، ان کی جو ذمہ داری ہے یہ کوئی پوری نہیں کر رہا، صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے، گو کہ بجٹ بھی کم ہے، بجٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جو بھی بجٹ ہے اگر اس کو درست سمت میں یا بہتر انداز سے استعمال کیا جائے تو شہر کی جو یہ حالت ہے یہ نہیں ہو سکتی، بہتری آ سکتی ہے۔ وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں جو درست سمت میں کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے، جتنا کھانا ہے وہ کھائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، محض بیان بازیاں ہیں۔ تو یہ سوچنا ہوگا اس شہر کے باسیوں کو بھی کہ انہوں نے کس کس کو کس کس دور میں ووٹ دیا، انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا۔ آج ہر آدمی صرف اپنی بندوقیں نکال کے اور وہ کندھوں پہ دوسروں کو رکھ کے چلائے جا رہے ہیں، نشانہ دوسروں کو بنا رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کوئی بھی اون نہیں کر رہا، ذمہ داری لینے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ جو لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 90 سال میں اتنی بدترین بارشیں آئی ہیں، تو آخر آپ نے کیا کیا تھا؟ دور جدید سے آپ گزر رہے ہیں، یہاں سب پتہ پہلے پتہ چل جاتا ہے، اتنے ادارے بنا دیے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب شہری ادارے اپنا کام نہیں کریں گے، سندھ حکومت اپنا کام نہیں کرے گی، تو پھر مجبوراً فوج کو آنا پڑتا ہے، پھر وہ آئیں گے، پھر آپ باہر نکلتے ہیں ساتھ میں ان کے، تو یہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اس جانب دیکھنا پڑے گا، اور اس میں ایک اور میڈیا سے، ہمارا بھی میڈیا ہی سے تعلق ہے، تو میڈیا کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بھارت میں بھی بری صورتحال ہے، ترکی میں آپ نے دیکھا، وہاں بھی فلپائن میں، افغانستان کے اندر سب جگہ سیلابی صورتحال ہے۔ اس میں ہمیں بہتر انداز سے اس شہر کی پلاننگ کے لیے چیزیں میڈیا پر ہائی لائٹ کرنی ہوں گی کہ ہم کیسے کام کریں کہ یہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ نالیوں کو کس طرح ہم نے بہتر بنانا، نالوں کے اوپر جو کنسٹرکشن کیے اس کا ذمہ دار کون ہے، انہیں کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اگر آپ صرف یہ لکیر پیٹتے رہیں گے، اس سے صرف تنقید برائے تنقید ہوگی، اصلاح کا کوئی پہلو نہیں آتا۔ اس میں آپ پھر مزید گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ کرپشن مزید ہو، لیکن ابھی اگر اس اسٹیپ نہیں لیے گئے درست سمت میں تو صورتحال میں دیکھتا ہوں کہ آگے بھی فردر خراب ہو سکتی ہے۔ تو کنکلوژن اسی چیز پہ کہ ہمیں بیٹھ کے وہ کرنا پڑے گا، ایک شہر اور ایک اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایک گھر میں بھی اگر کئی لوگ رہتے ہوں، وہاں پہ اتھارٹی کچن کا انتظام سب کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ہانڈی نہیں بن سکتی، کھانا آپ کو لذیذ نہیں مل سکتا۔ کسی کا ذائقہ ہوتا ہے، نمک کم کھاتا ہے، کوئی تیز کھاتا ہے، کوئی مرچیں کم کھاتا ہے، کوئی مسالے تیز کھاتا ہے، تو اس میں آپ سب کے پیٹ خراب ہوں گے۔ اگر ایک اتھارٹی ہو، کچن کی چابی ایک کے پاس ہو، کچن کی ذمہ داری ایک کے پاس ہو، تو بہتر کھانے کو مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے شہر کا نظام بھی اگر ایک ہی کنجی ہو، ایک ہی رکھوالا ہو تو ساری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ اسی طرح سے لوگ تنقید کرتے رہیں گے اور شہری وہ اسی طرح بے بسی کی تصویر بنتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔